میں کہتا ہوں کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے صدقے میں ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. قیامت کا دن ہوگا، نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سخت جلال اور غصے میں ہوں گے. وہ غصہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کرے گا. وہ غصہ کیوں ہوگا یہ پہلے بتا چکا ہوں. جب قیامت قائم ہوگی تو کن لوگوں پہ قائم ہوگی؟ جو اللہ کی تعریف نہیں کرتے ہوں گے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو غصہ ہوگا. قیامت آ گئی، اللہ نے قیامت برپا کر دی. اور یہ قیامت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ زلزلے دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے اندر آئے، دوسرے ملکوں کے اندر آئے، سیلاب آئے، بارشیں آئیں، کورونا وائرس آیا. اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. قیامت تو وہ ہوگی ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اذا زلزلت الارض زلزالها. آسمان زمین کیا کیا، پہاڑ روئی کی مانے جیسے کپاس اڑتی ہے ہوا میں، پہاڑ ایسے اڑ رہے ہوں گے. زلزلہ آئے گا، پوری دنیا کا نظام تہس نہس ہو جائے گا. یہ اللہ کا غصہ ہے. آگ نکلے گی مشرق سے مغرب کی طرف دوڑائے گی لوگوں کو. دابۃ الارض آئے گا، ایسا جانور آئے گا جو لوگوں کو بھگائے گا. دنیا کے اندر ایک جانور آئے گا جو پوری انسانیت کو، دنیا کے سارے لوگوں کو بھگا رہا ہوگا. دجال آئے گا، کتنی ساری چیزیں آئیں گی. اللہ کا غصہ ہے. غصہ کیوں ہے؟ اللہ کی تعریف نہیں کر رہے ہو، نعمتیں کھا رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بخیل اور کنجوس بنے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے بہت بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ سب غصے اور جلال میں ہوتے ہیں. اسلام نے فرمایا، مشہور حدیث ہے کہ لوگ پریشانی میں ہوں گے، سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. اللہ تعالیٰ غصے میں سفارش کریں، آپ تو پوری انسانیت کے باپ ہیں، آپ تعریف کر سکتے ہیں. آدم علیہ السلام معذرت کر لیں گے. اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ اور انبیاء کے پاس جائیں گے. حتیٰ کہ آخر میں نبی اسلام فرماتے ہیں میرے پاس آئیں گے. اور میں کیا کروں گا؟ میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کروں گا. اور نبی اسلام نے فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف کے ایسے کلمات سکھائے گا، اپنی تعریف سکھائے گا کہ جو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کی وہ تعریف کروں گا، اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. نبی اسلام نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا لا تحضرون الآن، وہ تعریف کے جو الفاظ ہیں اب مجھے نہیں پتا، وہ اب مجھے نہیں پتا کہ تعریف کے کون سے کلمات ہیں. وہ کوئی خاص کلمات ہوں گے جو اللہ تعالیٰ مجھے اسی وقت سکھائے گا. جب اللہ سکھائے گا اور نبی اسلام وہی تعریف کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سل توتا اشفع تشفع. اے محمد سر اٹھائیے، سجدے سے سر اٹھائیے، مانگیے. کیا مانگتے ہیں؟ سفارش کیجیے. کیا سفارش کرنی ہے آپ نے؟ آپ جو مانگتے ہیں آپ کو عطا کیا جائے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں صدقے. کیا ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں، اور بہت کم کرتے ہیں. تعریف کثرت کے اندر کرنی چاہیے. میں نے کہا کہ آپ قیامت کو روک سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ذریعے سے. قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے اس روئے زمین کے اوپر. تعریف ختم، دنیا ختم. یہ سارا جو نظام چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے دار و مدار پہ چل رہا ہے.